بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بندہ جمعہ کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل کر لے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا۔ گناہوں سے بخشش کی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اولاد کی تندرستی اور لمبی زندگی کے لیے دعا مانگو گے تو اللہ رب العزت آپ کی اولاد کی عمروں میں برکت عطا فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر گناہوں سے معافی کی دعا مانگو گے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگو گے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، جس طرح ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ دوستو، جمعہ وہ مبارک دن ہے جس کے متعلق قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے موجود ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ رب العزت کے ذکر یعنی خطبہ نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کہ کاروبار چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی کہ رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوستو، اسی طرح جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعد میں مسجد جاتے ہیں اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صف پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طریقے کو اپنانے سے منع کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ جمعے کا دن اتنی فضیلت والا دن ہے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹرڈ بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں، اے اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ اسی طرح جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو لبابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور جس چیز کی بندہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ دن مسلمان کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر یہی دن رمضان المبارک میں آ جائے تو پھر سوچے کہ اس دن کی فضیلت کہاں پہنچ جاتی ہے۔
لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، اس دن کی قدر سے، اس دن کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے 3 عمل شیئر کریں گے۔ یہ 3 عمل آپ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرے جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور چوتھے جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا مبارک جمعہ ہے۔ اس جمعے آپ نے کون سے 3 عمل کرنے ہیں اور ان 3 اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، شرط یہ کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یقین کامل نہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن یہ اعمال آپ کو بہت زیادہ فائدہ عطا کریں گے۔ دوستو، آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے، یعنی کہ افطاری سے پہلے پہلے آپ نے یہ تینوں عمل کر لینے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو درود و سلام کی تعداد نہیں بتلاؤں گا، کیونکہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا جی، درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بڑی ہی عظیم سورت ہے جسے ہم سورت الکوثر کہتے ہیں، اس سورت کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 7 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 7 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ لیں اور 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ آپ کو جو بھی استغفار کی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو آپ نے آج رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ نماز عصر کے بعد سے لے کر افطاری سے پہلے پہلے پڑھنے ہیں۔ اب جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ جس بھی چیز کی طلب کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا، بشرط یہ کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔